کل نوع حقیقی اور نوع اضافی کی بات آئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ بعض نوع حقیقی نوع اضافی ہیں جیسے انسان، بعض نوع حقیقی نوع اضافی نہیں جیسے نقطہ، جیسے اور بعض نوع اضافی نوع حقیقی نہیں جیسے حیوان۔ اصل بحث نقطے پر تھی کہ نقطہ یہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں۔ کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جائے گا تو نوع حقیقی ہے، اور نوع اضافی اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں، اس کی کوئی جنس نہیں، یہ سمجھ لیجیے، اس کی کوئی جنس نہیں کیونکہ اس میں جز نہیں ہوتا، کیونکہ نقطے میں جز نہیں ہوتا، اور جس میں جز نہ ہو اس کی کوئی جنس نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنس ہی تو نوع کا جز ہوتی ہے۔ جنس جو ہوتی ہے وہ نوع کا جز، انسان نوع ہے، حیوان اس کا جز ہے کہ نہیں، تو جنس نوع کی جز ہوئی کہ نہیں۔ اب یہ اسی چیز کو ثابت کریں گے کہ نقطے کا کوئی جز نہیں، لیکن اس کو انہوں نے لمبا فلسفے کے اعتبار سے سمجھایا۔ خط کہتے ہیں اور نقطہ کہتے ہیں خط کے آخری کنارے کو، خط کے آخری کنارے کو، اور خط کہتے ہیں سطح کے کنارے کو۔ خط کسے کہتے ہیں؟ سطح کے کنارے کو، اور سطح کہتے ہیں جسم کے کنارے کو۔ مثال کے طور پر یہ ایک جسم ہے، کیا ہے یہ؟ پورا، اس کی ایک سطح یہ ہے اور ایک سطح یہ ہے، تو جسم کی کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ سطح۔ ادھر والا ایک کنارہ جو ہے یہ بھی سطح ہے، اور ادھر والا جو کنارہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ سطح ہے۔ اور سطح کا جو کنارہ ہوگا اسے خط کہتے ہیں۔ اس سطح کا جو کنارہ ہے یہ کیا ہے؟ اس کا کنارہ یہ لائن، اسے کیا کہیں گے ہم؟ خط۔ اور اس کا جو آخری کنارہ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نقطہ۔ آخر میں آ کے بالکل جہاں ختم ہو بات، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ یاد رکھو کہ جسم جو ہوتا ہے وہ طول، عرض، عمق تینوں حیثیتوں سے تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ طول، عرض اور عمق، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، تینوں میں جسم تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اور سطح جو ہوتی ہے وہ طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے گی، لمبائی میں اور چوڑائی میں، موٹائی میں، عمق میں وہ کبھی بھی تقسیم کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ سطح میں عمق ہوگا ہی نہیں، وہ تو باہری کنارہ ہے، بس اوپر والا حصہ، جیسے یہ حصہ کتاب کا اوپر والا، یہ گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور خط جو ہے وہ کس کا کنارہ ہے؟ سطح کا، تو اس میں ایک تقسیم اور کم ہو جائے گی، اب یہ صرف طول میں تقسیم قبول کرے گا، یہ عرض اور عمق دونوں میں تقسیم کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کا بھی آخری جز ہے کیا؟ نقطہ۔ نقطہ تینوں میں سے کسی میں تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، نہ تو طول میں، نہ عرض میں، اور نہ ہی عمق میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نقطہ تقسیم قبول ہی نہیں کر رہا ہے تو اس میں کوئی جز نہیں، اگر جز ہوتا تو وہ تقسیم کو قبول کرتا، لہذا اس میں کوئی جز نہیں، اور جس کا جز نہیں اس کی کوئی جنس نہیں، اور جس کی کوئی جنس نہیں وہ نوع حقیقی تو ہو سکتا ہے، نوع اضافی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کا جز ہی نہیں ہے، اور جب اس کا جز نہیں ہے تو اس کی جنس بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنس اسی کی ہوتی ہے جس میں جز ہو، اور اس میں کوئی جز ہی نہیں ہے۔ اور جس کی جنس نہیں وہ نوع حقیقی ہو سکتا ہے، نوع اضافی نہیں، کیونکہ نوع اضافی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی جنس ہو، اور نقطے کے اوپر کوئی جنس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقطے میں کوئی جز نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اجزائے خارجیہ میں سے کوئی جز نقطے کا نہیں، ہو سکتا ہے کہ جز خارجی نہ ہو لیکن ذہنی اعتبار سے اس کا کیا ہو؟ کوئی جز ہو، اور جب جز ہوگا تو ایسی صورت میں جب بذریعہ ما ہوا سوال ہوگا تو جواب میں وہی جز کیا بنے گا؟ جنس بنے گا، اور جب جنس بنے گا تو یہ نوع حقیقی نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ نوع اضافی، کیونکہ اس کے اوپر بھی کیا ہو جائے گی؟ جنس ہو جائے گی۔
تو ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ جز خارجی تو نہ ہو، خارج میں تو جز نہ پایا جاتا ہو، لیکن ذہنی اعتبار سے کیا پایا جاتا ہو؟ جز پایا جاتا ہو. اور جب جز ہوگا تو جنس ہوگی، اور جنس ہوگی تو کیا ہوگی؟ پھر یہ نوع اضافی ہو جائے گی. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو کسی کا جز خارجی نہ ہونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا جز ذہنی بھی نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے کا جز خارجی نہ ہو لیکن جز ذہنی ہو. اس کا جواب تفصیل میں بالکل نہیں جانا ہے تمہیں، بس اتنا یاد رکھو. جواب دینا بھی نہیں، کتاب میں جواب ہے بھی نہیں، لیکن مان لو کوئی کہہ دے، پوچھ لے، تو بس اتنا کہ اجزائے خارجیہ اور اجزائے ذہنیہ میں تلازم. کیا ہے؟ تلازم. یعنی اجزائے ذہنیہ بھی اسی کے ہوتے ہیں جس کے اجزائے خارجیہ ہو، اور اجزائے خارجیہ اس کے ہوتے ہیں جس کے اجزائے ذہنیہ ہو. اور جب اس کے اجزائے خارجیہ ہی نہیں ہے نقطے کے، تو اجزائے ذہنیہ بھی نہیں ہو سکتے. اور جب اجزائے ذہنیہ نہیں ہوں گے تو جنس نہیں ہوگی، اور جنس نہیں ہوگی تو نوع اضافی نہیں ہوگی، بلکہ کیا رہے گی؟ نوع حقیقی رہے گی. تو جب جس کے اجزائے خارجیہ نہیں، اس کے اجزائے ذہنیہ بھی نہیں. ملا والنقطہ. النقطہ تو طرف الخط، نقطہ کہتے ہیں خط کے کنارے کو. والخط تو طرف السطح، اور خط کہتے ہیں طرف سطح کو. والسطح طرف الجسم، اور سطح کہتے ہیں جسم کے کنارے کو. فالسطح غیر منقسم فی العمق، سطح جو ہے یہ گہرائی عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی، صرف طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرتی. اور خط یہ عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، صرف طول میں تقسیم کو قبول کرے گا. والنقطہ غیر منقسمۃ فی الطول والعرض والعمق، اور نقطہ طول، عرض، عمق تینوں میں کسی بھی جہت میں تقسیم کو قبول نہیں کرے گا. فہی عرض لا يقبل القسمۃ اصلا، کیونکہ وہ ایک عرض ہے جو تقسیم کو بالکل قبول نہیں کرتا. وَإِذَا لَمْ تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ أَصْلًا، اور جب نقطہ تقسیم کو قبول ہی نہیں کرے گا، لم يكن لها جزء، تو اب اس کا کوئی جز بھی نہیں ہوگا، اور جس کا جز نہ ہو اس کی جنس بھی نہیں ہوتی. فلا يكون لها جنس، تو اب اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، اور جس کی جنس نہ ہو وہ نوع اضافی نہیں ہو سکتا. وفیہ نظر، آپ کے اس قول میں اعتراض ہے. فإن هذا يدل على أنه لا يجوز جزء لها في الخارج، ہو سکتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ خارج میں اس کا جز نہ ہو. والجنس لیس جزءا خارجیا بل هو من الاجزاء العقلیہ، اور جنس تو اجزائے جز خارجی والی ہوتی بھی نہیں بلکہ اجزائے ذہنیہ عقلیہ میں سے ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے ان یکون للنقطۃ جزء عقلی، کہ جو نقطے کے لیے کیا ہو؟ جز عقلی ہو. وہو جنس لها، اور وہی جز عقلی اس کے کیا بن جائے؟ جنس بن جائے. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزءٌ فِي الْخَارِجِ، اگرچہ خارج میں اس کا کوئی جز نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عقل میں اس کا کوئی جز ہو، اور جب اس کا جز ہوگا تو وہی جز اس کی کیا بن جائے گی؟ جنس. اور جس کی جنس ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ نوع اضافی. تو نقطہ نوع اضافی ہو جائے گا. اس کا جواب میں نے بتا دیا ہے کہ جس کے اجزائے خارجیہ نہیں ہوتے اس کے اجزائے ذہنیہ نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا بھی کوئی جز ذہنی نہیں. قولہ متصاعدۃ، اوپر آؤ پہلے اب متن میں. ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة الى العالي كالجوهر ويسمى جنس الاجناس والانواع متنازلة الى السافل ويسمى نوع الانواع وما بينهما متوسطا. اس عبارت کی تشریح پڑھنا، یہ بہت آسان بات ہے. جنس اور نوع یہ دو چیزیں ہیں، لیکن جو نو ہوتی ہے وہ جو جنس ہے وہ کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ نو بھی، نوع اضافی. ہر وہ جنس جس کے اوپر کوئی دوسری جنس ہو وہ کیا بن جائے گی؟ نوع اضافی بن جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہ جنس بھی رہے گی. یہ میں نے پڑھا دیا ہے. جنس اور نوع میں منطقیوں نے ترتیب رکھی ہے سمجھانے کے لیے. جنس میں یہ ہوتا ہے کہ ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف. مٹاؤ اس کو. اچھا اس والے پر وہ پہلی والی سے زیادہ عام ہوتی ہے، پہلی والی سے زیادہ عام. جیسے حیوان، حیوان میں صرف وہ داخل ہوں گے جو کیا ہو؟ زیرو. یہ جنس ہے کہ نہیں حیوان؟ لیکن اس کی بھی ایک جنس ہے کیا؟ جس میں نامی. اب اس میں حیوان بھی داخل ہے، اور حیوان کے علاوہ شجر داخل ہو گیا کہ نہیں داخل ہوا؟ تو جنس کی جنس پہلی والی سے کیا ہوگی؟ عام ہو گئی. اب اس کی جنس ہے کیا؟ جس میں مطلق، یہ اس سے بھی عام ہوگی. اس میں صرف شجر تک داخل تھا، حجر داخل نہیں تھا. اس میں کون داخل ہو جائے گا؟ حجر بھی داخل ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اب اس میں حیوان، شجر
اور حجر سب داخل ہو گئے، لیکن ابھی بھی ایک چیز رہ گئی، کیا؟ عقل یعنی نفس ناطقہ اوپر آ گئے، اس کی جنس کیا ہے؟ جوہر، اس میں سب ہو گئے، عقل اور نفس ناطقہ بھی داخل ہو گئے۔ تو جیسے جیسے اوپر جائیں گے جنس عام ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے اوپر جائیں گے کیا ہوگی؟ جنس عام ہوگی، افراد بڑھتے چلے جائیں گے، اس میں صرف حیوان رہیں گے، اور اس میں حیوان کے ساتھ کون آ جائے گا؟ شجر بھی آ جائے گا، اس میں شجر کے ساتھ حجر بھی آ جائے گا، اور اس میں حجر کے ساتھ عقل نفس ناطقہ یہ سب بھی۔ تو دیکھو نیچے سے اوپر ترتیب جا رہی ہے، تو جو نیچے ہے اسے کیا کہیں گے؟ جنس سافل، کیا کہیں گے اسے؟ جنس سافل، اور یہ دونوں ہو جائیں گے جنس متوسط، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ جنس عالی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ کیا ہے؟ جنس عالی۔ تو یہ جنس عالی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نیچے سے ترتیب چلتی ہے، اور جنس کی جنس پہلے والی جنس سے کیا ہوتی چلی جاتی ہے؟ عام۔ تو جو سب سے زیادہ عام ہوگی، یعنی یہ فوقیت کے اعلیٰ درجے پر، یہ فوقیت کے اعلیٰ درجے پر ہے، لہذا یہ ہو جائے گی کیا؟ جنس عالی۔ اور یہ تحتیت کے اعلیٰ درجے پر ہے، سب سے نیچے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ جنس سافل۔ بیچ میں جو رہیں گی وہ کیا رہیں گی؟ متوسط۔ ٹھیک ہے، جنس متوسط۔ یہ تو ہو گیا کس کا؟ جنس کا۔ اب نو کا، نو کی ترتیب جو ہوگی اوپر سے نیچے آئے گی، نو کی جو ترتیب ہوگی وہ اوپر سے کیا آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ اور میں نے یہ بتا دیا تھا کہ نو اضافی، یہ نو حقیقی کی بات نہیں ہے، کس کی چل رہی ہے؟ نو اضافی، یعنی جس کے اوپر کوئی جنس ہو وہ نو کہلاتی ہے، اگرچہ وہ جنس ہو لیکن خود بھی کیا کہلائے گی؟ نو۔ چلو ہم یہاں بھی جوہر لکھ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اب اوپر سے نیچے آؤ، جس میں مطلب یہ نو ہے، نو اضافی ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جو جنس ہے، اور جس کے اوپر جنس ہو وہ کیا کہلائے گی؟ نو اضافی۔ تو جس میں مطلب نو اضافی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک جنس جوہر ہے، لیکن یہ عام ہے، یہ جو نو ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ عام ہے۔ اب اس سے نیچے آ جاؤ، جس میں نامی، یہ بھی نو اضافی ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ جنس ہے، جس میں مطلب ایک جنس ہے، لیکن یہ اس والے سے خاص ہو گئے کہ نہیں خاص ہو گئے؟ اس میں حجر بھی داخل تھا، اور اس میں اب حجر کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ اب کیا رہے گا؟ اس میں شجر تک رہے گا، حیوان اور شجر داخل ہے لیکن حجر داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاؤ حیوان، یہ اس سے بھی خاص ہو گئی کیونکہ اب اس میں سے کیا نکل جائے گا؟ شجر بھی نکل جائے گا، اب اس میں سے کیا رہ جائے گی؟ خاص۔ اب اس کے بعد آ جاؤ انسان، یہ اس سے بھی خاص ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ اس میں سے کون نکل گئے؟ دیگر حیوانات بہائم سب کے سب نکل گئے، اس میں سے کیا بچے؟ انسان بچے کہ نہیں انسان بچے؟ تو نو کی جو ترتیب ہوگی اوپر سے آئے گی، اور نو کی جو نو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس سے خاص ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کی نو ہے یہ، تو اس سے خاص ہو گئی، اس کی نو ہے یہ اس سے خاص ہو گئی، اور اس کی نو ہے کیا؟ یہ، تو یہ کس سے خاص ہو گئی؟ اس سے خاص ہو گئی، تو یہ الٹی چلے گی۔ تو اب ہم جب نیچے آئیں گے تو ہم اسی کو کہیں گے کیا؟ نوع الانواع۔ کیا کہیں گے؟ نوع الانواع، یا نوع الانواع کے ساتھ ساتھ ایک اور کہتے ہیں جن نوع صافل۔ کیا کہیں گے اس کو؟ نوع صافل۔ تو اب یہ اس کی نوع صافل ہوئی، تو نوع عالی کیا ہوئی؟ جس میں نوع عالی کیا ہوئی؟ یہ نہیں ہوگی نو، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو نو کی جو ترتیب ہوگی اوپر سے چلے گی، خاص پھر خاص پھر خاص پھر خاص، اور جنس کی جو ترتیب ہوگی وہ اوپر کو چلے گی، عام پھر عام پھر عام پھر عام۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھو یہ جنسوں کی ترتیب ہے جو مناطقہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے رکھ دی ہے، بس اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو ترتیب ہوگی نیچے سے اوپر، یعنی عام سے عام، اور اس کی جو ترتیب ہوگی وہ اوپر سے نیچے، مطلب خاص سے خاص تر کی طرف ہم نکلتے چلے جائیں گے۔ تو اسے جنس عالی یا جنس الاجناس کہا جاتا ہے، اور اسے جنس نوع صافل یا نوع الانواع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ان کے درمیان جو رہیں گی وہ کیا رہیں گی؟ متوسطہ۔ وہ کیا رہیں گی؟ متوسطہ۔ ایک عبارت آگے اور آ رہی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا مُتَوَسِّطَاتٌ، اور ان کے جو درمیان ہے وہ متوسط ہے۔ یہ جو ہما کا مرجع ہے یہ دو ضمیر، یہ تو سمجھ میں آ گیا تمہیں؟ یہ جو ہما کا مرجع ہے یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی جنس عالی اور جنس صافل کے جو درمیان ہے وہ کیا ہوں گی؟ متوسطات ہوں گی۔ مثال کے طور پر یہ ہے عالی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ صافل۔ اب ان کے جو درمیان ہے جس میں مطلق اور جس میں نامی، یہ دونوں کے کیا ہے؟ متوسطات۔
ان کو کیا کہیں گے ہم؟ متوسطات. تو ہما کا مرجع ہے جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ متوسطات. ایک مرجع یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ نکلے گا یعنی دونوں کے ساتھ لگے گا، عالی اور سافل دونوں کے ساتھ، نو کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. تو یہاں ہو جائے گا نوع عالی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ نوع سافل. تو اب نوع سافل اور نوع عالی کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوں گی؟ متوسطات. وہاں جن سے متوسطات، یہاں نوع متوسطات. سمجھ میں آ گیا؟ ایک قول اور ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے عالی اور نوع سافل کے درمیان جو ہے، جن سے عالی اور نوع سافل کے درمیان جو ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ متوسطات ہے. تو دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، جن سے متوسط بھی اور جن سے نوع متوسط بھی. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک شے یہ ہے، یہ جن سے متوسط ہے کہ نہیں؟ یہ جن سے متوسط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نوع عالی بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے نوع عالی؟ اس میں مطلب ہے. تو دیکھو جن سے متوسط ہے، ٹھیک ہے، اور نوع عالی ہے، لیکن جن سے عالی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جن سے عالی خود ہی موجود ہے، یہ جن سے عالی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ نوع جن سے متوسط اور نوع عالی دونوں ہو گئی. تو پھر یہ کیا رہے گی؟ جن سے متوسط اور نوع متوسط دونوں ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جس میں نامی کیا ہے؟ جن سے متوسط بھی ہے اور نوع متوسط. بھائی جن سے متوسط اس لیے ہے کہ اس کے اوپر ایک جنس ہے، اس کے اوپر ایک جنس ہے، اور نوع متوسط اس لیے ہے کہ اس کے نیچے بھی کیا ہے؟ ایک جنس ہے، ایک نوع. تو یہ جن سے متوسط بھی ہے اور نوع متوسط بھی ہے. حیوان جن سے سافل ہے، جن سے سافل ہے، لیکن حیوان نوع متوسط، نوع متوسط. سمجھ میں آ گیا؟ اور انسان کیا ہو جائے گا؟ نوع سافل ہو جائے گا. تو ہما ضمیر کا جو مرجع ہے وہ دو طرف لوٹ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو نوع جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان جو ہے وہ متوسط ہے، اور نوع عالی نوع سافل کے جو درمیان ہے وہ متوسط ہے. اور دوسرا کیا ہوگا؟ یہ ایک ہوا. دوسرا نوع عالی اور جن سے عالی اور نوع سافل کے درمیان جو ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ متوسطات ہیں. اس میں دونوں رہے گی، جن سے متوسط بھی رہے گی اور نوع متوسط بھی. اس میں ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے جن سے متوسط بھی ہو اور نوع متوسط بھی. ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے جس میں نامی بھی دکھایا کہ وہ جن سے متوسط بھی ہے اور نوع متوسط. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اجناس کی ترتیب ہے کہ جو سب سے عام ہوگی وہ سب سے عالی ہوگی، جنس میں جو سب سے عام ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سب سے عام ہوگی، اور نوع میں جو سب سے نیچے یعنی سب سے خاص ہوگی وہی کیا کہلائے گی؟ جن سے سافل یعنی نوع الانواع کہلائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ عام کو تم اس کے افراد لکھ کے بھی سمجھ سکتے ہو. مثلا حیوان کے افراد لکھو گے تو کیا ہے؟ انسان، فرض قلم. اور عام کرو گے جس میں نامی میں، اب انسان فرض قلم کے ساتھ کیا بڑھ جائے گا؟ شجر. اور عام کرو گے تو اس کے ساتھ ایک اور بڑھ جائے گا حجر. اور عام کرو گے تو اب نفس ناطقہ بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ جس میں مطلب نوع عالی ہے تو ابھی حجر تک ہے. جب نیچے آؤ گے تو اب کیا کم ہو جائے گا؟ حجر کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس میں نامی سے اب حیوان میں آؤ گے تو اور کم ہو جائے گا. کیا؟ شجر بھی کم ہو جائے گا، صرف حیوان بچے گا. اور حیوان سے نیچے آؤ گے تو کیا بچے گا؟ صرف انسان. یہ خاص الاقواس ہے. نہیں متساعد پہلے بأن یکون الترقی من الخاص الى العام، یہ جنس کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اجناس کی ترتیب ہوگی تو وہ اوپر کو چڑھتے ہوئے ترتیب دیں گے، یعنی عالی کی طرف، جیسے کہ جوہر، اسی کو جنس الاجناس کہتے ہیں. تو نیچے آ رہے ہیں بأن یکون الترقی من الخاص الى العام، یعنی کہ وہ ترقی خاص سے عام کی طرف ہوگی. وذالک، اور یہ کیوں ہوگی؟ لأن جنس الجنس عام من الجنس، اس لیے کہ جنس کی جو جنس ہوگی وہ پہلی والی سے کیا ہوتی چلی جائے گی؟ عام ہوتی چلی جائے گی. وہکذا الی جنس لا جنس لہ، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا اس جنس تک جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، یعنی جوہر تک. لا جنس لہ فوقہ، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو. وہو العالی، اور اسی کو جنس عالی اور جنس الاجناس کہا جائے گا، جیسے کہ جوہر. ومتنازلۃ، یہ کس کی بات آ گئی ہے؟ نو کی، نیچے کی طرف، نازل ہونا نیچے کی طرف.
بأن يكون التنزل من العام إلى الخاص، یعنی نو میں تنزل خاص عام سے خاص کی طرف ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا لأن نوع النو يكون أخص من النو، اس لیے کہ نو کی جو نو ہوگی وہ پہلی والی سے کیا ہوگی؟ خاص ہوگی۔ وَهَكَذَا إِلَى نَوْعٍ، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا اس نو تک لا نوع لہ تحتہ، جس کے نیچے اور کوئی نو نہیں ہوگی، وَهُوَ السَّافِل، اور اسی کو کیا کہیں گے ہم؟ نوع سافل اور نوع الانواع، جیسے کہ انسان کو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وَمَا بَيْنَهُمَا مُتَوَسِّطَاتٌ، اور ان کے جو درمیان ہے وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ متوسطات۔ اے ما بین العالی والسافل فی سلسلۃ الانواع والاجناس، یعنی نو اور جنس کے ترتیب میں، سلسلے میں نوع عالی اور نوع سافل، جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان جو ہے وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ متوسطات۔ پہلے والے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ضمیر کا مرجع جب کس کی طرف لوٹائیں گے ہم؟ عالی اور سافل کی طرف، اور عالی اور سافل دونوں سے لگے گا، جنس عالی، جنس سافل، نوع عالی، نوع سافل، تو ان کے درمیان جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سب کے ساتھ متوسطات، یعنی درمیانی۔ وہ لفظ سے بھی ظاہر ہے، لفظ سے بھی متوسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں، تو واقعی ان کے بیچ میں جو بھی ہوگا کیا ہوگا؟ متوسط ہی ہوگا۔ تو سما متوسطات فیما بین الجنس العالی والجنس السافل اجناس متوسطۃ، ہاں، تو جو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہوں گے ان کو اجناس متوسطہ کہیں گے، اور جو نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ انواع متوسطہ۔ ہذا ان رجع الضمیر الی مجرد العالی والسافل، یہ اس وقت ہے کہ جب ہم ضمیر لوٹائیں کس کی طرف؟ صرف عالی اور سافل کی طرف، تو عالی اور سافل دونوں میں لگیں گے، بات ہوگی۔ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنسِ الْعَالِي وَالنَّوْعِ السَّافِلِ، اور اگر ہما کی ضمیر ہم لوٹائیں کس کی طرف؟ جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان۔ المذکورین صریحاً، جو صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، کان المعنی ما بین الجنس العالی والنوع السافل متوسطات، تب معنی یہ ہوگا کہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ متوسطات ہیں۔ اما جنس متوسط، رہی جنس جو صرف جنس متوسط ہو، جیسے کہ نوع عالی، جیسے کہ نوع عالی جس میں مطلق جنس متوسط ہے کہ نہیں، لیکن یہ صرف جنس متوسط ہی ہے، نوع متوسط یہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ نوع عالی ہے، نوع عالی ہے، یہ نوع متوسط نہیں ہو سکتی، صرف جنس متوسط ہے۔ کیا؟ جس میں مطلق، یہ پہلا، یعنی کہ فقط جنس متوسط، جیسے کہ نوع عالی، تو نوع عالی کیا ہے؟ جس میں مطلق، جس میں مطلق یہ جنس متوسط ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک جنس ہے، کیا؟ جوہر، اس کے اوپر ایک جنس ہے، کیا؟ جوہر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نوع متوسط نہیں، یہ نوع متوسط نہیں، کیونکہ یہ کون سی نوع ہے؟ نوع عالی، نوع عالی ہے، اس لیے یہ نوع متوسط نہیں بن سکتی۔ اچھا، او نوع متوسط فقط، یا صرف نوع متوسط ہو، یا صرف نوع متوسط ہو، جیسے کہ جنس سافل، جیسے کہ جنس سافل حیوان، یہ صرف نوع متوسط ہے، جنس متوسط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے نیچے کوئی جنس نہیں، اس کے نیچے حیوان کے نیچے کوئی جنس ہے نہیں ہے، تو یہ نوع متوسط تو ہے لیکن جنس متوسط نہیں ہے۔ اب آئے گی ایسی چیز جو جنس متوسط بھی ہوگی اور نوع متوسط، جیسے جسم نامی، دیکھ لو، جسم نامی نوع متوسط بھی ہے اور جنس متوسط بھی ہے، دونوں کے اعتبار سے انہوں نے کہا۔ تو تین مثالیں دی، ایک جو صرف جنس متوسط ہو جیسے کہ جسم مطلق، ایک جو صرف نوع متوسط ہو جیسے کہ حیوان، ایک وہ جو جنس متوسط بھی ہو اور نوع متوسط بھی ہو۔ تو جنس متوسط فقط جیسے کہ نوع عالی، یا صرف نوع متوسط ہو فقط جیسے کہ جنس سافل، یا جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں ہو جیسے کہ جسم نامی۔ جسم نامی نوع متوسط بھی ہے اور جنس متوسط بھی۔ جنس متوسط کیوں ہے؟ اس کے نیچے بھی ایک جنس ہے، اور نوع متوسط کیوں ہے؟ اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ جنس ہے، اس لیے وہ نوع متوسط بھی ہے اور جنس متوسط بھی ہے۔ تو یہ ہو گئی۔ اب اس اعتبار سے جبکہ جوہر عالی اور جنس عالی اور نوع سافل کی طرف ہم ضمیر کا مرجع نکالیں تو دونوں کو نکالنا پڑے گا، اس لیے دونوں کو انہوں نے نکال دیا۔ اور جب صرف سافل اور عالی کی طرف لگائیں گے تب تو بہت آسان ہے متوسطات نکالنا، اس کے الگ ہو جائیں گے اور اس کے الگ ہو جائیں گے۔
ثم علم. اب ایک اعتراض ہے، یہ ایک لائن اور پڑھ لو. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اجناس کی جو ترتیب کی ہے یہ صرف 4 تک نہیں، ایک اور بڑھنا چاہیے جن سے مفرد. کیا بڑھنا چاہیے؟ جن سے مفرد. تو ایک اور لگانا چاہیے تھی. آپ نے حیوان تک لا کے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. وہ بھی تو ایک جنس ہونا چاہیے جن سے مفرد. تو کہاں تک جائے گیا؟ 5 تک. 4 ہے نا، جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان. ایک اور ہونا چاہیے کیا؟ جن سے مفرد. لیکن یہ اعتراض بلا وجہ کا ہے. بات یہاں چل رہی ہے اس چیز کی جس میں ترتیب ہو. جس میں کیا ہو؟ ترتیب ہو. اور ترتیب ہوگی مرکبات میں. تو مفرد کو تو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے. مفرد کو تو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے، لہذا مفرد اس میں شمار ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ترتیب میں آئے گا نہیں. اور دوسرا یہ کہ مفرد جنس ہے کہ نہیں ہے، یہی منطقیوں کے نزدیک کنفرم نہیں. تو جب وہ چیز متیقن اور یقینی ہے ہی نہیں تو اس کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت بھی نہیں. وہی کہہ رہے ہیں. ثم علم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد. مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد سے کوئی تعارض نہیں کیا. کیوں؟ اما لان الکلام فیما یترتب، اس لیے کہ کلام اس میں چل رہا ہے جو مرتب ہو، جن میں ترتیب ہو. ولیس داخلا فی سلسلۃ الترتیب، اور مفرد ترتیب کے سلسلے میں داخل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو شمار نہیں کیا. واما لعدم تیقن وجودہ، یا اس وجہ سے مفرد کو نہیں لائے کیونکہ اس کے وجود کا یقین ہی نہیں. منطقی خود اس میں خلجان میں ہے کہ یہ جنس ہے کہ نہیں ہے. جب ان کے نزدیک یقینی نہیں ہے تو اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں بات ان اجناس کی چل رہی ہے جن کا جنس ہونا یقینی. بس انہوں نے کہا تھا کہ نقطہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس، اس میں جز ہی نہیں ہوتا، اور جس میں جز نہ ہو اس کی جنس نہیں ہوتی. جز کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نقطہ کہتے ہیں کس کو؟ طرف خط کو. اور خط کہتے ہیں طرف سطح کو. اور سطح کہتے ہیں طرف جسم. تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، طول، عرض، عمق. اور سطح جو ہوتی ہے وہ 2 میں، اس میں طول میں اور عرض میں، عمق میں نہیں قبول کرے گا. اور خط جو ہے وہ صرف طول میں تقسیم کو قبول کرے گا، عرض اور عمق میں نہیں. اور جو خط کا کنارہ ہوگا یعنی نقطہ، وہ کسی میں تقسیم کو قبول نہیں کرے گا. اور جو تقسیم کو قبول نہ کرے اس کا مطلب اس کا کوئی جز نہیں، کیونکہ اگر جز ہوتا تو تقسیم کو ضرور قبول کرتا. تو نقطے کا کوئی جز ہی نہیں، اور جس کا کوئی جز نہیں اس کی کوئی جنس نہیں. اور جس کی کوئی جنس نہیں وہ نوع اضافی تو ہو سکتا ہے، نوع حقیقی تو ہو سکتا ہے، نوع اضافی نہیں ہو سکتا. اب اس پر اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جزء عقلی ہو، ذہنی نہ، خارجی نہ ہو. تو اس کا جواب میں نے بتا دیا کہ جس کے اجزاء خارجیہ نہیں ہوتے اس کے اجزاء ذہنیہ بھی نہیں ہوتے، لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے. اس کے بعد اجناس کی ترتیب میں تو جنس کی ترتیب نیچے سے کدھر جائے گی؟ اوپر کی طرف. کیوں؟ کیونکہ جنس کی جو جنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی چلی جاتی ہے؟ عام ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح یہ سلسلہ جائے گا ایسی جنس تک کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہوگی. اور جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو اسی جنس کو ہم کیا کہیں گے؟ جنس سے عالی، جیسے کہ جوہر. ٹھیک ہے. اور نیچے والے کو ہم کہیں گے جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ جنس سے بیچ میں جو ہوں گی ان کو کہیں گے جنس سے متوسط. اسی طرح نو میں بھی نو کی ترتیب جو ہوگی وہ کدھر سے آئے گی؟ اوپر سے نیچے کی طرف. کیوں؟ کیونکہ نو کی جو نو ہوگی وہ اس سے کیا ہوتی چلی جائے گی؟ خاص. تو جس میں مطلق کی جو نو ہے جس میں نامی وہ خاص ہے جس میں مطلق سے. اور جس میں مطلق نامی کی نو ہے حیوان وہ خاص ہے کس سے؟ جس میں نامی سے. اور حیوان کی نو ہے انسان وہ خاص ہے کس سے؟ حیوان سے. تو جو سب سے خاص ہوگی یعنی ایسے تک جائے گی یہ ترتیب کہ جس کے نیچے کوئی نو نہیں ہوگی تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ نوع الانواع یا نوع ثابت. ٹھیک ہے. اور اس کے جو درمیان رہیں گی وہ سب کی سب کیا رہیں گی؟ متوسطہ. اب